بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ڈاکومنٹری ہے، آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح اوٹومان امپائر یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا 1453 سے لے کر 1922 تک جنہوں نے حکومت کی ہے اور ایک سپر پاور کے درجے سے ہی انہوں نے حکومت کی ہے، ان کا خاتمہ کیسے ہوا۔ بعد ازاں برصغیر کے رہنے والے علماء کرام نے تحریک خلافت کو کس طرح چلایا، اور جب وہ تحریک خلافت میں کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف کس طرح کی پالیسیز کا آغاز کیا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ بنی کہ اوٹومان امپائر اتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی کہ جس کی حکومت تھی فلسطین، عراق، شام، لبنان، لیبیا اور ان جیسے ممالک میں، وہ پھسل کر صرف ترکی کے ایک چھوٹے سے حصے پہ رہ گئی۔ ہم شروع کرتے ہیں 1911 میں، جب اوٹومان امپائر کے سلطان نے دو غلطیاں کی۔ پہلی اس نے غلطی کی کہ اس نے انگلینڈ، فرانس اور اٹلی کے بجائے اس نے جرمنی کا، جو ان کی نسبت، جو باقی ریاستیں تھیں ان کی نسبت ایک کمزور ریاست تھی، ان کا ساتھ دیا اور ورلڈ وار 1 کا آغاز ہو گیا۔ اور دوسری انہوں نے یہ غلطی کی کہ اپنے ملک میں اس نے ٹائپ رائٹر پر پابندی لگا دی کہ کوئی ٹائپ رائٹر استعمال نہیں کر سکتا، اور جو فوٹو کاپی کی مشین تھی انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے خلاف ہے یہ فوٹو کاپی بنا کر کتابیں شائع کرنا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم انگلینڈ میں دیکھیں یا فرانس میں دیکھیں یا اٹلی میں دیکھیں، انہوں نے ٹائپ رائٹر اور فوٹو کاپی کی مشین سے فائدہ اٹھایا اور کتابوں کی اشاعت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے لوگوں کے علم شعور میں اضافہ ہوا اور ان کا ٹیکنالوجی کی طرف رجحان بڑھا۔ بعد اس کے کہ جو ترکی کی ریاست تھی، جو اوٹومان امپائر تھی، وہ سپر پاور تو تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی کی طرف توجہ نہ دی، اور دوسری ان کی یہ وجوہات بنی کہ ان کا خاتمہ ہوا۔ یہ دو وجوہات تھی۔ اوٹومان امپائر کے زوال کے اوپر ہم کمپلیٹ ڈاکومنٹری ہم آنے والی اقساط میں ہم ضرور بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اوٹومان امپائر کا خاتمہ ہوا، کہ انہوں نے 600 سال حکومت کی اور ان کا زوال کیسے ہوا، اور پیچیدہ معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی جو ہمارا مقصد ہے یہ ہے کہ ہم آپ کو تحریک خلافت کے بارے میں بتائیں گے۔ 1911 میں جب ٹریپولی پر، لبنان کے شہر پر اٹلی نے حملہ کیا جو اوٹومان امپائر کے حصے میں آتا تھا، تو تحریک خلافت کا آغاز ہو گیا برصغیر میں، کہ برصغیر میں رہنے والے علماء کرام نے احتجاج کرنے شروع کر دیے، کیونکہ مسلمانوں کی اوٹومان امپائر کی خلافت کے ساتھ ایک خصوصی اور مذہبی لگاؤ تھا، اور وہ ایسا ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہاں کی حکومت زوال پذیر ہو جائے۔ تو انہوں نے برصغیر کے رہنے والے مسلمانوں نے احتجاج کرنے شروع کر دیے اور انگریزوں، فرانس اور اٹیلین لوگوں سے درخواستیں کی، انہیں منانے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے نظریات کو سامنے رکھیں اور ہمارے عقائد اور مذہبی معاملات کا احترام کریں۔ جب انہوں نے احتجاج شروع کیے تو انہوں نے پہلی 4 شرائط رکھی انگریزوں کے سامنے، جس میں یہ تھا کہ اگر انگریز اوٹومان امپائر کو مکمل تقسیم کرتا ہے اور ان کے علاقوں کو تقسیم کرتا ہے اور حجاز وغیرہ کے علاقوں پر بھی قبضہ کرتا ہے، تو وہ بائیکاٹ کر دیں گے، نان کارپوریشن کی تحریک چلائیں گے، اور جتنا بھی مال و اسباب ان کا برصغیر میں آ رہا ہے وہ مسلمان بہن بھائیوں کو کہیں گے اور فتویٰ جاری کریں گے کہ ان کا مال و اسباب خریدنا منع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ امرتسر ہو گیا یا ان کے علاوہ جتنے بھی ان کے ادارے قائم تھے انگریزوں کے، انہوں نے کہا کہ اگر انگریز ہماری بات تسلیم نہیں کرتے تو اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب کو حکم دیں گے اور علماء کرام فتویٰ جاری کریں گے کہ وہ ان کے مدارس سے، وہ ان کے سکولوں سے، وہ ان کے کالجز سے نکلیں اور بائیکاٹ کریں، جس کی وجہ سے انگریزوں کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے شرائط سامنے رکھی تھی۔ یہ بھی بات واضح ہے کہ انگریزوں نے ان کی شرائط قبول نہیں کی۔ 6 ستمبر 1920 کو جو تحریک خلافت چل رہی تھی، 6 ستمبر 1920 کو اس بات کا فیصلہ ہوا کہ مسلمان جو احتجاج کر رہے تھے تحریک خلافت کے لیے کہ اوٹومان میں خلافت کا رواج ہی رہے، تو انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنائی کہ وہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر کے پاس جائیں اور اپنی خدشات کا اظہار کریں۔ انہوں نے تقریباً 5 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ جاری کیا کہ وہ کس طرح جائیں گے اور کس طرح بات چیت کریں گے۔ ان میں سے چیدہ معلومات یہ ہیں کہ جو ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا کہ ہم برٹش کے پرائم منسٹر کے سامنے یہ خدشات کا اظہار کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ جو اوٹومان امپائر کے سلطان ہیں ان کی خلافت کو ختم نہ کیا جائے، اور جو حجاز اور فلسطین وغیرہ کے علاقے ہیں وہ ان مسلمانوں سے نہ چھینے جائیں۔ جب تحریک خلافت کے ممبران یا ان کے
جو لوگ تھے جب وہ برٹش پرائم منسٹر سے جا کر ملے تو انہوں نے اپنی خدشات کا اظہار کیا، اپنی معلومات ان کے سامنے رکھی کہ وہ اوٹومن امپائر اور خلافت راشدہ کے ساتھ، جو خلافت ہے اوٹومن امپائر کی، ان کے ساتھ کیسے لگاؤ رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے کچھ پوائنٹ پیش کیے اور ان کو کہا کہ آپ ان پوائنٹ پر عمل درآمد کریں، نہیں تو برصغیر کے مسلمان آپ سے ناراض رہیں گے۔ ان میں سے جو چند پوائنٹ تھے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ اوٹومن امپائر کے اندر جو خلافت کا نظام چل رہا ہے اسے ختم نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ فلسطین، حجاز اور سیریا، لیبیا، لبنان وغیرہ کے جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں انہیں مسلمانوں سے نہ چھینا جائے، اور یہ اوٹومن امپائر جسے ہم عام الفاظ میں خلافت کی حکومت کہتے ہیں ان کے زیر سایہ ہی چلتی رہے۔ جو برٹش پرائم منسٹر تھے لیوٹ جارج، انہوں نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا اور ان کے اسباب اور ان کے نظریات کو ایک رڈتی کی ٹوکری سے زیادہ اہمیت نہ دی، جس کی وجہ سے مسلمان بھی ان سے ناراض ہوئے، اور بعد ازاں جب مسلمان واپس آئے برصغیر میں، جب علماء کرام جو ان سے مل کر آئے تھے جب وہ واپس آئے برصغیر میں، تو انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز اور تیز کر دیا، حکم دیا برصغیر میں رہنے والے مسلمانوں کو۔ انہوں نے خصوصی طور پر حکم دیا علی گڑھ کے پرنسپل کو یا بعد میں MAO کالج کے پرنسپل کو کہ آپ انگریزوں کی امداد سے چل رہے ہیں، لہٰذا آپ کو اپنے ادارے بند کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی سے ہم اپنی پاور اور طاقت شو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ایسا نہ کیا، لیکن بہت حد تک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کی وجہ سے بہت حد تک مسلمانوں نے اپنی طاقت منوائی، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب تو نہیں ہوئے کہ اوٹومن امپائر کا جو ان کا وجود تھا وہ برقرار رکھ سکیں، لیکن اس سے مسلمانوں کے اندر ایک سیاسی شعور کی جو تمنا تھی وہ بیدار ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمان ہندوؤں کے بعد ایک دوسری اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی۔ بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ 1924 کو آتا ترک نے آزادی کا اعلان کر دیا اور اوٹومن امپائر کا خاتمہ ہوا، اور ترکی ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ بن کر اس کے ساتھ ساتھ محمد علی جوہر اور مختلف علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ وہ اپنے سولجرز، مسلم سولجرز اب برصغیر سے، ہندوستان سے کہہ لیں کہ انگریزوں کی طرف انگریزوں کی جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ انگریز کے پرائم منسٹر نے، برٹش کے پرائم منسٹر نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے اداروں کا بھی بائیکاٹ کر دیا، سرکاری ملازمتوں سے بھی استعفیٰ دے دیا، اور جو ان کے اسکول تھے ایچسن ہو گئے یا ان جیسے اسکول ہو گئے ان کا بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے انگریزوں کو معاشی اور معاشرتی لحاظ سے ہر لحاظ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ برصغیر میں مسلمانوں نے احتجاج تو کیے، تحریک خلافت کے لیے تحریکیں تو کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اوٹومن امپائر کا خاتمہ ہو گیا اور ترکی ایک ڈیموکریٹک سیکولر اسٹیٹ بن کر سامنے آیا۔ اس سے مسلمانوں کی انگریزوں کے سامنے ایک ایسی شکل نکل کر سامنے آئی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے مد مقابل دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی کی وجہ سے جب مسلمان متحد ہوئے، بعد ازاں انہوں نے اپنی تحریک آزادی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے سامنے ہے کہ قائد اعظم چودھری رحمت علی، علامہ اقبال اور ان جیسی شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا، اور بعد ازاں 1947 میں جا کر پاکستان وجود پذیر ہوا۔ انشاءاللہ ان سب پر ہم ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹری بنائیں گے، تفصیلاً ڈاکومنٹری بنائیں گے، جس سے آپ کو یہ جاننے کا موقع ملے گا کہ تحریک خلافت یا تحریک ہجرت اور ان جیسے معاملات یا تحریک آزادی کے لیے کن کن لوگوں نے کردار ادا کیا۔ آپ کو مدد فراہم ہوگی کہ آپ تاریخ کے واقعات کو جان سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے آپ اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔